कोई ऐसा इलेक्शन नहीं देखा पीटीआई का जिसमें परवेज खट्टर का कोई भांजा, भतीजा, चचा या कोई रिश्तेदार ना खड़ा हुआ हो इलेक्शन लड़ने के लिए, जिसको उसी की पार्टी के चेयरमैन ने नाइंसाफ़ी के खिलाफ उठ खड़े होने का नज़रिया सिखाया हो। जब आप उसी के साथ नाइंसाफ़ी करें तो क्या वो आपके खिलाफ खड़ा नहीं होगा? जब आप ये एग्जाम्पल देते हैं कि आपने अपनी फैमिली के एक रिश्तेदार को अपनी टीम में शामिल करने से इनकार कर दिया था कि उसकी परफॉर्मेंस नहीं थी, तो यहाँ पर जो लाइन लगी हुई है प्राइम मिनिस्टर साहब, इसका भी तो आपने नोटिस लेना है। महंगाई को अपनी सबसे बड़ी अपोजिशन समझे और फिलहाल इसे एनआरओ ना दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 20 दिसंबर और दिन है पीर का। कल तक ओआईसी इन पाकिस्तान टॉप ट्रेंड में रहने के बाद मुल्की सियासी मंजरनामे ने सोशल मीडिया पर हलचल मचाई हुई है और इस वक्त केपी इलेक्शन टॉप ट्रेंड और एक तरह से मौजूद बहस बना हुआ है। वजह ऑब्वियस है, आप सबके सामने है कि खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात में मुसलसल 2 बार मुंतखब होने वाली हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ को अपने ही गढ़ में शिकस्त का सामना करना पड़ा। इन इंतखाबात की 66 में से 31 नशिस्तों के मुकम्मल जो गैर हतमी नतायज हैं वो सामने आ चुके हैं, जिसके मुताबिक JUI फे 11 नशिस्तों के साथ पहले, जबकि तहरीक इंसाफ 10 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर। अब तक के नतायज के मुताबिक आज़ाद उम्मीदवार 6 कामयाब हुए हैं, ये तीसरे नंबर पर है, और लालटेन की लो एक बार फिर से जगमगाई है और वो 4 नशिस्तों के साथ चौथे नंबर पर है। लेकिन अपोजिशन की जो सबसे बड़ी जमात है यानी मुस्लिम लीग नून, उनका यहाँ पर भी बुरा हाल रहा और 2 सीटों के साथ 5वें नंबर पर रही। जमात इस्लामी भी एक नशिस्त हासिल कर सकी है अभी तक के जो नताइज सामने आए हैं। लेकिन यहाँ हैरान कुन नताइज मुस्लिम लीग नवाज़ के लिए नहीं है, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में उनका पॉपुलर वोट बैंक दूसरी जमातों की निस्बत कम ही रहा है। लेकिन हैरान कुन नताइज JUI फे और तहरीक इंसाफ के रहे। हुक्मरान जमात को शिकस्त एक बहुत बड़ा रियलिटी चेक है, खुद बतौर पार्टी सरबराह वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए और साथ ही पार्टी के जो करता धरता हैं यानी मुकामी क़यादत है उनके लिए भी। आज इस रियलिटी चेक में कुछ ऐसी बातें शायद हों जो आपको नागवार गुजरेंगी, लेकिन रियलिटी चेक होना चाहिए। जो ग्राउंड रियलिटी है, हकीकत में क्या हो रहा है, उसके ऊपर भी बात करना बड़ा ज़रूरी है, बल्कि उसी के ऊपर बात करना ज़रूरी है। सोशल मीडिया पर मौजूद बहस जो केपी इलेक्शन है उसकी अवामी राय जानने की आज मैंने कोशिश की तो कुछ वजूहात सामने आई हैं। बाज़ अफराद की राय है कि शिकस्त की जो बड़ी वजह है वो मुकामी क़यादत का वर्कर्स को नज़रअंदाज करना और इनसे दूरी है। पिछले 3.5 साल में वज़ीरों, मुशीरों और मुकामी क़यादत ने कारकुनान और सपोर्टर्स को गैर कानूनी इमिग्रेंट्स की तरह हुकूमती बॉर्डर से दूर रखा है। ये ऐसा कहना है कुछ सोशल मीडिया सार्फिन का या PTI के जो डाई हार्ड वर्कर्स हैं उनका। कुछ का कहना है कि मसाइल के हल के लिए उन्हें सिटीज़न पोर्टल पर रजू करने का कहा जाता है, लेकिन मसाइल उनके हल नहीं हो रहे। कुछ ने कहा कि जो तरक्याती काम है वो ऑन ग्राउंड की बजाय सोशल मीडिया के ऊपर ज़्यादा नज़र आ रहा है, जबकि अक्सरियत जो थी वो महंगाई की वजह से थोड़ी नाला दिखाई दे रही थी। हुक्मरान जमात के लिए ये नताइज और जो अवामी राय है ये दोनों ही ख़तरनाक हैं। दूसरी सूरत में जो हुकूमती वज़रा हैं वो शिकस्त की बड़ी वजह महंगाई को करार दे रहे हैं। उन्होंने एतराफ़ किया है इस बात का कि महंगाई है, और शौकत यूसुफजई ने जो वहाँ के मुकामी लीडर भी हैं उन्होंने एतराफ़ किया कि हम महंगाई की वजह से हारे। जो वफाकी हुकूमत के तर्जुमान हैं फवाद चौधरी साहब, उन्होंने भी एक बयान दिया और उन्होंने कहा कि इमरान खान ने अपने सियासी मफादात को पसे पुश्त डाल कर लोगों के लिए सोचा, वरना कितना आसान था कि वज़ीर आला की सूरत में एक डिक्टेटर रहता सूबे में और काम चलाते रहते, जैसे पीपल्स पार्टी और नून लीग कर रही है, जैसे उनकी रिवायत रही है। एक और वज़ीर का बयान आया, उन्होंने कहा कि टिकटों की तकसीम का मसला था जिसे बेहतर तौर पर मैनेज नहीं किया जा सका। बात उनकी किसी हद तक ठीक है, जब अपने रिश्तेदारों को टिकट्स देंगे तो ज़ाहिरी बात है किसी ना किसी वर्कर का हक तो मारा जाएगा ना। और जब उस वर्कर का, जिसको उसी की पार्टी के चेयरमैन ने नाइंसाफ़ी के खिलाफ उठ खड़े होने का नज़रिया सिखाया हो, जब आप उसी के साथ नाइंसाफ़ी करें तो क्या वो आपके खिलाफ खड़ा नहीं होगा? ये जो कहते हैं ना PTI का मुकाबला PTI के साथ ही था, तो वो इसीलिए था कि जब एक डाई हार्ड वर्कर का हक मारा जाता है तो वो फिर खड़ा तो होगा आपके खिलाफ। तो वज़ीर आज़म इमरान खान को वैसे असूलन सबसे पहले तो ये करना चाहिए कि रिश्तेदारों को टिकटों की तकसीम पर फौरी पाबंदी आयद करनी चाहिए। आइंदा किसी वज़ीर, किसी मुशीर या हुकूमती शख्सियत को पार्टी वर्कर का हक मारकर अपने किसी रिश्तेदार को नवाजने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। माजरत के साथ वैसे ये सवाल परवेज़ खट्टर साहब से भी होना चाहिए कि कितने के रिश्तेदार आपने सियासत में लाने हैं।
میں نے پی ٹی آئی کا بڑے عرصے سے میں کور کرتے آ رہا ہوں, میں نے کوئی ایسا الیکشن نہیں دیکھا پی ٹی آئی کا جس میں پرویز کھٹک کا کوئی بھانجا, بھتیجا, چچا یا کوئی رشتہ دار نہ کھڑا ہوا ہو الیکشن لڑنے کے لیے. مطلب اچھے خاصے پڑھے لکھے نوجوان ہیں, آپ کے ورکرز ہیں, اتنے نعرے مارنے والے, اتنے پرجوش قسم کے لوگ ہیں آپ کے پاس, آپ کے مطلب ڈائی ہارٹ پی ٹی آئی سپورٹرز, ان کو کیوں نہیں آگے لایا جاتا؟ مطلب کہیں ٹھیک ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے آغاز میں مراد سعید جیسے لوگوں کو لایا, کراچی سے وہ عالمگیر خان آئے, اور بھی کئی نوجوان سیاست میں آئے, فاروق حبیب صاحب ہیں, لیکن اچھا کام کر رہے ہیں نا. ان جیسے لوگوں کو آگے لانے کی بجائے اپنے رشتہ داروں کو, مطلب کتنے رشتہ دار آپ کو چاہیے اپنی سیاست میں لانے کے لیے؟ اچھے خاصے پڑھے لکھے نوجوان ہیں جن کو سیاسی شعور دیا ہے آپ نے, کیا یہ بیچارے صرف نعرے مارنے کے لیے ہی ہیں؟ انہیں آگے لائیں. کسی کارکن نے آج ٹویٹ کیا ہوا تھا کہ وزیر اعظم صاحب اگر بلدیاتی الیکشن کے نتائج کو صحیح طور پہ جانچنا چاہتے ہیں تو نتائج کی لسٹ ہاتھ میں رکھیں اور ٹکٹ دینے والوں سے جواب طلبی کریں کہ ٹکٹ ہولڈر سے زیادہ ووٹ آزاد امیدواروں کو کیوں ملے, اور آزاد امیدواروں کو ٹکٹ نہ دینے کی جو اصل وجوہات تھیں وہ کیا تھیں اور میرٹ کیا تھا. حکومتی ذرائع کے مطابق میں نے آج کچھ لوگوں سے بات چیت کی تو پتہ چلا کہ وزیر اعظم عمران خان اس سارے معاملے کا جائزہ لے رہے ہیں اور انہوں نے جواب طلبی کا بھی فیصلہ کیا, اور اس سلسلے میں اہم رابطے بھی جاری ہیں, اور کبھی امکان ہے کہ پارٹی کی سطح پر کچھ اہم فیصلے لیے جائیں ٹکٹوں کی تقسیم کے حوالے سے. میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا کہ اگر کوئی ایک شخص سیاست میں آ گیا تو اس کے سارے رشتہ داروں پر تاحیات پابندی عائد کر دی جائے کہ وہ الیکشن نہ لڑ سکیں یا سیاست میں نہ آ سکیں. سیاست میں آنے کی اجازت سب کو ہونی چاہیے, بیسک رائٹ ہے, لیکن اس بات پہ بھی چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے, نظر ہونی چاہیے کہ اگر ایک رشتہ دار آ ہی گیا ہے تو وہ اپنا انفلوئنس اس حد تک یوز کرتا ہے کہ اپنے رشتہ داروں کو بھر بھر کے لے کے آتا ہے کہ جناب آپ بھی الیکشن لڑو, ٹکٹس دلواؤ, اثر و رسوخ. یہ اس بیسک بنیادی نظریے کے خلاف ہے جو وزیر اعظم عمران خان کا بطور پارٹی چیئرمین یعنی پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کے طور پہ ان کا ہوتا تھا کہ جناب رشتہ داروں کو نہیں نوازنا. جب آپ یہ اگزامپل دیتے ہیں کہ آپ نے اپنی فیملی کے ایک رشتہ دار کو اپنی ٹیم میں شامل کرنے سے انکار کر دیا تھا کہ اس کی پرفارمنس نہیں تھی, تو یہاں پر جو لائن لگی ہوئی ہے پرائم منسٹر صاحب, اس کا بھی تو آپ نے نوٹس لینا ہے. ابھی تو پنجاب میں بھی مارکا ہونا باقی ہے, یہ تو خیبر پختونخوا کا تھا, اس سے سخت تو پنجاب میں ہونا ہے, کیونکہ کے پی کے میں آخری نمبر پر تو رہنے والی مسلم لیگ نون تھی جو پنجاب میں سب سے بڑی اپوزیشن کی جماعت ہے. اور اگر کسی کو شک ہے تو پھر کنٹونمنٹ انتخابات کے نتائج تو سب پہلے دیکھ ہی چکے ہیں, بلکہ وہ تو کافی پہلے ہو چکے ہیں نا, زیادہ دور نہیں جاتے. 2 دن قبل ہونے والا جو خانے وال کا الیکشن تھا, جو ضمنی الیکشن ہوا, اس کی تازہ مثال بھی آپ کے سامنے ہے. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ریالٹی چیک ہونا چاہیے, وہ خوابوں کی دنیا میں اور وہ خیالوں کی دنیا سے نکل کر گراؤنڈ ریالٹی چیک, اس کے اوپر بھی ذرا نظر ڈالنی ہے. زیادہ تر لوگ ویسے مہنگائی کی وجہ سے بھی حکومت سے خائف ہیں. آج ہی سینیٹر منتخب ہونے والے مشیر خزانہ شوکت ترین جو کے پی کے سے ہی سینیٹر منتخب ہو گئے ہیں, انہوں نے جیتنے کے بعد بیان دیا کہ مہنگائی چند ماہ میں ختم ہو جائے گی یا ختم کرنے کی کوشش کریں گے. تو بات یہ ہے کہ حکومت کے پاس وقت اب سالوں کا تو بچا نہیں ہے, چند مہینے کا ہی تو باقی ہے. اگر آپ نے چند مہینے بعد ہی مہنگائی ختم کرنی ہے, فوری طور پہ عملی اقدامات عوام کو نظر نہیں آنے, تو جب تک اس گورنمنٹ کے ختم ہونے کا وقت آئے گا اس وقت تک تو عوام مہنگائی کا بدلہ لینے کی پوزیشن میں ہوگی ایک طرح سے. تو میری اپنی دانست میں بات یہ ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ مہنگائی کو اپنی سب سے بڑی اپوزیشن سمجھے اور فی الحال اسے این آر او نہ دیں تاکہ عوام کا اعتماد تھوڑا بحال ہو سکے. ابھی بھی 20 مہینے کا وقت ہے, مہنگائی کو ریورس گیئر لگائیں تو ہی آئندہ انتخابات میں نتائج بہتر ہو سکتے ہیں, آپ کے حق میں ہو سکتے ہیں. اپوزیشن جماعتیں تو ورنہ ابھی بھی بیک ڈور چینل کے ذریعے حکومت کو گھر بھیجنے کی پوری تیاری کر رہی ہیں. نواز شریف صاحب لندن میں بیٹھ کر ڈیلیں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آج بھی خبر آئی کہ انہوں نے کوئی ڈیل کرنے کی کوشش کی ہے لیکن بریک تھرو نہیں ملا. بیسیکلی نواز شریف صاحب ان ہاؤس تبدیلی کرنا چاہتے ہیں, لیکن اس کے لیے انہوں نے شرط یہ عائد کیا کہ حکومتی اتحادیوں کو علیحدہ کیا جائے. یعنی ایسے لوگ جو مشکل وقت میں آ کے وہ جو نمبرز گیم میں فرق ڈالنے والے اتحادی ہیں ان کو علیحدہ کر دیا جائے تو پھر وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لا سکتے ہیں. تو یہ سلسلہ ویسے کافی ٹائم سے ہو رہا ہے, لیکن نواز شریف صاحب نے یہ شرط رکھی ہے کہ اب اگر عدم اعتماد کی تحریک لانی ہے تو اتحادیوں کو علیحدہ کریں تاکہ عدم اعتماد کی صورت میں ناکامی کا سامنا نہ کرنا پڑے. تو 3 سال سے تو یہ ٹرائی جاری ہے, ابھی تک کامیابی نہیں ملی, کب ملے گی پتہ کوئی نہیں ہے, لیکن یہ کوششیں تو ان کی مسلسل جاری ہیں. اور ابھی جے یو آئی فے نے زیادہ سیٹیں لی ہیں خیبر پختونخوا کے اس بلدیاتی انتخابات میں. ابھی تو پہلا مرحلہ ہوا,
زیادہ سیٹیں ابھی ان کے پاس جاتی دکھائی دے رہی ہیں, آلدو کہ ابھی کمپلیٹ نتائج نہیں آئے, وہ جب آئیں گے تب دیکھیں گے, لیکن ایٹ دا مومنٹ تو وہ تو جناب اب ان کا ریٹ تو پھر ڈبل ہو گیا نا ایک طرح سے. تو یہ سارا معاملہ ہے. خیر یہ ڈپریسو خبریں تو چلتی رہیں گی, لیکن پاکستان کے لیے بھی تھوڑی اچھی خبریں ہیں. سیاست کا موضوع تھوڑا سا تبدیل کرتے ہیں, اور تسلی رکھیں, آپ کو بتانے کے لیے اچھی خبر ہوتی ہے ہمارے پاس, ایسا نہیں ہے کہ ایسے ہی چلے جائے. تو ادارہ شماریات کی آج تازہ ترین رپورٹ جاری ہوئی ہے, جس کے مطابق گزشتہ ماہ یعنی نومبر 2021 میں پاکستان کی جو ٹیکسٹائل برآمدات ہیں ان میں 1.74 ارب ڈالرز کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے, اور یہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے. رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اگر امریکہ اور یورپی ممالک میں لاک ڈاؤن نہ لگا تو یہ ملکی ایکسپورٹس ایک سال میں 18 ارب ڈالرز تک پہنچ سکتی ہیں. ادارہ شماریات نے اپنی رپورٹ میں یہ بھی بتایا ہے کہ ٹیکسٹائل برآمدات گزشتہ سال نومبر کی نسبت اس سال کے نومبر میں 35% تک زائد رہی ہیں. یعنی پاکستان کے جو ریڈی میڈ گارمنٹس ہیں وہ امریکہ اور یورپی منڈیوں میں زیادہ فروخت ہو رہے ہیں, جس کے باعث جو پاکستان کی ایکسپورٹس ہیں اس میں اضافے کا ٹرینڈ دیکھا جا رہا ہے. دوسری طرف ایشیائی ممالک میں بھی یہ ٹرینڈ دیکھنے میں آیا ہے. ملکی ایکسپورٹس اور جو میڈ ان پاکستان خاص طور پہ ٹرینڈ ہے وہ تھوڑا اوپر گیا ہے, اور ایشیائی ممالک میں جیسے بھارت اور بنگلہ دیش ہے ان میں پاکستان کی جو ایکسپورٹ ہے وہ فاسٹسٹ گروئنگ ایکسپورٹس بن کے سامنے آئی ہے. یعنی پاکستان فاسٹسٹ ایکسپورٹس گروئنگ والا ملک بن چکا ہے. بھارت اور بنگلہ دیش کے مقابلے میں پاکستان کی ایکسپورٹس اور میڈ ان پاکستان کا جو پروڈکٹ ہے اس کا حجم زیادہ ریکارڈ کیا گیا ہے. تو یہ سلسلہ اسی طرح سے انشاءاللہ جاری رہے گا. خبریں اچھی اور بھی بہت سی ہیں بتانے کے لیے, لیکن میں نے سوچا کہ تھوڑا سا ریالٹی چیک آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہیے. کچھ لوگ ویسے بھی گلا کرتے ہیں کہ آپ جناب بس ایک سائیڈ کی پکچر بتاتے ہیں, دوسرے سائیڈ پہ بات نہیں کرتے. تو زیادہ کوشش یہی رہتی ہے کہ پازیٹیوٹی کو سپریڈ کیا جائے, لیکن جہاں پر معاملات یہ آئیں کہ گراؤنڈ ریالٹی کو نظر انداز ہوتے ہوئے کچھ لوگ پریزنٹ کریں یا دکھائیں, تو پھر ضروری ہے کہ گراؤنڈ ریالٹی کو بہتر طریقے سے بتایا جا سکے تاکہ وقت رہتے ہوئے اس کے اوپر کوئی ایکشن ہو سکے, کوئی عمل درآمد ہو سکے. آپ کے نزدیک یہ انتخاب ہارنے کی کیا وجہ ہے؟ آپ اپنا فیڈ بیک ضرور دیں. آپ کامنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ حکمراں جماعت, 2 بار منتخب ہونے والی حکمراں جماعت بلدیاتی الیکشن میں بہت بری طرح تو نہ صحیح لیکن زیادہ آگے کیوں نہیں ہے, بہتر نتائج کیوں نہیں دے سکی؟ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. کوشش کریں گے کہ ان کو بھی حکمرانوں تک پہنچایا جائے. آج تک کے لیے اتنا, اپنا بہت سا خیال رکھیں. اللہ حافظ.